بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اگرچہ ذہن انسانی کا وہ خاصہ ہے جس کا عمل دخل زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے اور رہے گا، مگر جس نے اس کل کو نظر انداز کرتے ہوئے جس کا وہ خود ایک جزو ہے، یعنی ذہن انسانی، یعنی مجرداً جب فلسفے کی شکل اختیار کی تو ان قوموں میں جو محسوس کی خوگر تھیں اور جن کا خیال یہ تھا کہ کثرت کا وجود اپنی جگہ پر مشتمل ہے، یہ وثنی نقطہ نظر تھا اور ظاہر دیر تک قائم نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے کہ ناممکن تھا کثرت بطور کثرت اپنے عناصر میں کوئی مفاہمت پیدا کر سکتی۔ نیازی صاحب کی گفتگو یہاں جو ہے پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چند بنیادی چیزیں جو ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی بار ہم نے تجرید اور کی بات کی تھی، تو اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں۔ محسوس جو چیزیں جو ہے ہم حواس کے ذریعے جانتے ہیں، اس کے ذریعے تو کرسی ہے، میز ہے، اسپیسیفک درخت ہے، مکان ہے، یہ سب محسوسات ہیں۔ درخت کا رنگ ہے سبز، فار ایگزامپل، مثلا یہ بھی محسوس ہے، جو اصل درخت کا رنگ ہے، لیکن ہماری ذہن کی یہ بھی صلاحیت ہے بہت بڑی، اور یہ صلاحیت جو ہے ہمیں دوسرے حیوانات سے ممیز کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ممتاز کرتی ہے، ممیز کرتی ہے۔ ایٹ لیسٹ وہ ہے تجرید۔ اب تجرید یہ ہے جس کو انگریزی میں ایبسٹریکشن کہتے ہیں، کہ ہمارے پاس جو محسوس چیزیں ہیں ان کے کچھ پہلوؤں کو ان کے دوسرے پہلوؤں سے الگ کر کے، علیحدہ کر کے دیکھا جائے۔ مثلاً میں کرسی ہے، میز ہے، قلم ہے، درخت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے محسوس چیزیں، لیکن تجرید کی جو صلاحیت ہے ہماری، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کے کچھ مخصوص پہلوؤں پہ مرتکز اپنی سوچ کو کر سکتے ہیں، فوکس کر سکتے ہیں، اور دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔
اسی کو تجرید کہتے ہیں. مثلا یہ کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ صرف ان چیزوں کے رنگ پر فوکس کریں، ارتکاز کریں، اور دوسری چیزوں کو جو ہے نظر انداز کر لیں. تو ہم یہ کہیں گے اس کا رنگ بھی سبز ہے، اس کا رنگ بھی سبز ہے، اس کا رنگ بھی سبز ہے، اس کا رنگ بھی سبز ہے. تو یہ سبز رنگ جو ہے یہ ان میں ایک قدر مشترک مثال کے طور پر. اور اس میں ہم اس سبز رنگ کو جن انفرادی چیزوں میں یہ متمثل ہوتا ہے اس سے الگ ہو کے دیکھیں. تو یہ سبز رنگ جو ہے یہ ایک مجرد حقیقت ہے، یعنی ان محسوس چیزوں سے الگ ہے حقیقت. کہ اس کرسی کا جو رنگ سبز ہے تو وہ تو اس کرسی میں اس کی تمثیل ہوئی ہے. اس میز کا جو سبز رنگ ہے اس کی میز میں تمثیل ہوئی. اس قلم کا جو سبز رنگ ہے اس قلم میں اس کی تمثیل ہوئی. اور اس درخت کا جو سبز رنگ ہے وہ اس درخت انفرادی درخت میں متمثل ہے. لیکن جب ہم نے اس رنگ کو مجرد کر کے ان چیزوں سے دیکھا تو ہمیں ایک سبز رنگ کا عمومی تصور حاصل ہوا. تو اس کو تجرید کہتے ہیں. اور اس کے جو ہے انسانی زندگی میں اس تجرید کی جو ہے بہت سے اہم استعمالات ہیں. اور تجرید کی یہ جو قوت ہے ہمیں ہمارے کائنات کے بارے میں علم کی بھی بنیاد ہے، اور کائنات اور ٹیکنالوجی کی بھی بنیاد ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہم کائنات کو سمجھ بھی بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، اور کائنات پر جو ہے اپنی جو کنٹرول بھی قائم کر سکتے ہیں چیزوں پر، یہ تجرید کی قوت سے. لیکن جب ہم تجرید کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محسوسات تو ہیں، مثلا میز، کرسی، قلم، درخت، یہ تو محسوسات ہیں اور ان کی اور بھی کئی صفات ہیں. لیکن سبز رنگ بحیثیت مجرد حقیقت ہے، یعنی یہ محسوس حقیقت نہیں ہے. اب لوگوں کے اس بارے میں جو ہے کم از کم دو گروہ ہیں فلسفیوں کے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اس مجرد حقیقت کی، مجرد رنگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسانی ذہن کے علاوہ حقیقت نہیں ہے، کوئی خارجی حقیقت نہیں. تو حقیقت صرف جو ہے انفرادی چیزوں میں ہے. جو عمومیات ہیں، جو عمومی تصورات ہیں وہ تجرید سے حاصل ہوتے ہیں، ان کی خارجی کوئی حقیقت نہیں ہے. مثلا یہ کہ ارسطو کا یہ خیال تھا، لیکن ارسطو کا جو استاد تھا اس کا خیال تھا کہ یہ جو مجرد چیزیں سبز رنگ جو ہے یہ حقیقت ہے، اور یہ مجرد حقیقت جو ہے محسوس حقیقت سے زیادہ حقیقی ہے. اور ارسطو کا یہ خیال تھا کہ ہماری ساری دنیا میں جو محسوسات ہیں ان کی جو حقیقت ہے وہ ادنا حقیقت ہے، اور وہ اعلیٰ حقیقت کا صرف ایک اعلیٰ حقیقت کا پرتو ہے. انفرادی اور اعلیٰ حقیقت جو ہے وہ عمومی تصورات ہیں، جیسے
تو اگر ہم افلاطون کے فلسفے کو لیں تو ہم کہیں گے کہ افلاطون نے جو ہے تجریدیت کو ایک اعلیٰ حقیقت کے طور پر قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں محسوسات کا درجہ گھٹایا، اور اسی لیے جو ہے افلاطونی فلسفے اور افلاطون جیسے فلسفوں کے نتیجے میں جو نظریات ابھرے، انہوں نے ہماری محسوس کی دنیا میں، اس حاضر کی دنیا میں، زمان و مکان کی دنیا میں، کیونکہ یہ محسوسات ہی زمان و مکان میں ہیں، مجرد چیزیں جو ہیں وہ زمان و مکان سے جو ہے ماورا ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب افلاطونی تجرید افلاطونی ٹائپ، افلاطونی نوع کے تجریدی افکار کا عمومی غلبہ ہوا، اور ان کا غلبہ، اس کے نتیجے میں ان کا اثر جو ہے مختلف سطحوں پہ ہوا، مذاہب میں بھی ہوا، فلسفوں میں بھی ہوا، روحانیات میں بھی ہوا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے جو تہذیب قائم ہوئی، اس تہذیب نے جو ہے حاضر و موجود اور زمان و مکان کی محسوس دنیا کی اہمیت گھٹائی، اس کی وقت گھٹائی، اس کو ڈی ویلیو کیا انگریزی میں جیسے کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا جو خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے یا جو بڑے اعلیٰ ذہن کے لوگ تھے، ان کی زندگی جو ہے اس کا زیادہ تر جو ارتکاز ہے ان کے فکر کا، وہ مجرد چیزوں پہ ہوا، یعنی چاہے وہ مذہب میں تھے یا فلسفے میں تھے، اور لوگوں نے طریقے ایجاد کیے کہ کس طرح جو ہے اس مجرد زندگی میں اس مجرد حقیقت سے ان کا تعلق قائم ہو، اور اس مجرد فکر کے غلبے کے نیچے میں جو علوم غالب آتے ہیں، مثلا ریاضی، کیونکہ ایک مجرد علم ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے ٹیکنالوجی اور زندگی، مادی زندگی جو ہے وہ، اور جنگ و امن اور دنیا سے انتفاع جو ہے، اس کے ذرائع جو ہے، اس کو بڑا دھچکا لگتا ہے، اور لوگ جو ہے محسوس دنیا سے قطع نظر کرتے ہیں، اور مجرد دنیا میں جو بعض لوگ کہتے ہیں وہ خیالی دنیا، اس میں کھو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ نظر ہے اس مجرد فلسفے کے بارے میں۔ اس کو ہمیں مطلب یہ کہ اس کو یعنی مطلب اس کو ماننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ خیال ہے۔ اب خیال کس حد تک حقیقت میں افلاطونی اور تجریدی فلسفے کا یہ اثر ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک مطلب یہ ہے کہ مختلف فی امر ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ نیازی صاحب کا خیال جو ہے اسی طرح مائل ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ علامہ اقبال صاحب بھی اس قسم کے خیالات سے، یعنی جب ہم خطبات کا مطالعہ کریں گے، متاثر نظر آتے ہیں۔ تو اچھا جی، یہ جو ہے پہلی تقسیم ہمیں یہاں لیے، عالم محسوس اور عالم مثال کہہ لیں، عالم تجرید کہہ لیں، عالم خیال کہہ لیں،
آئیڈیل ورلڈ بھی اس کو کہتے ہیں، اور عالم مادی یا عالم محسوس. اور اس بارے میں یہ بحث جو ہے جاری ہے کہ عالم تجرید کی فی نفسی کوئی حقیقت ہے، یا وہ ان معنوں میں تجرید ہے کہ وہ صرف ہمارے ذہن کا ایک عمل ہے. تو جو لوگ جو افلاطون کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عالم مثال کا وجود ہے، اور عالم مثال ہی حقیقی عالم ہے، اور عالم محسوس جو ہے عالم مثال کا پرتو ہے. جبکہ جو تجربی فلسفی ہیں جیسے ارسطو ہو گیا یا بعد میں دوسرے لوگ بھی وہ کہتے ہیں عالم محسوس جو اصل حقیقت ہے، اور یہ عالم مثال جو یہ صرف تجرید ہے، اور یہ ہمارے صرف ذہن کی اختراع ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ سبز رنگ کا وجود کرسی کے اندر یا قلم کے اندر یا درخت کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اس سے جو تجرید کر کے جس سبز رنگ کا ایک عمومی تصور ہم قائم کرتے ہیں وہ صرف ہمارے ذہن کی اختراع ہے، اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے. تو یہ دو فلسفے میں جو ہے مذاہب ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اس قسم کی چیزوں کا کوئی حتمی جو ہے جواب دینا ناممکن ہے. اور اس کے جو عملی نقطہ نظر، یعنی عملی اثرات، کہ آپ کس پہلے نقطہ نظر کے قائل ہیں یا دوسرے نقطہ نظر کے قائل ہیں، وہ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جو جیسے ابن عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس یعنی عالم مثال کو ماننے کے نتیجے میں عالم محسوس جو ہے ڈی ویلیو ہوتا ہے. ہاں، تو جبکہ دوسرے لوگ کہیں گے کہ عالم محسوس میں آپ اگر اسی کو مان لیں اصل، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کثرت میں ہی گم ہو جائیں گے، آپ جو ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ کثرت اور وحدت کا ہے، اور یہ اس کا تعلق جو ہے پہلی تقسیم یعنی عالم محسوس، کیونکہ کثرت آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق جو ہے محسوس ہے، کیونکہ ہم اپنی ارد گرد جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ اپنے ارد گرد جو چیزیں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کثرت ہے. بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مختلف افراد ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف حیوانات ہیں، مختلف فطری مظاہر ہیں وغیرہ. تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کثرت ہے انفرادی چیزوں کی. اور انسانی فکر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ کثرت میں وحدت تلاش کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انسان کو جو ہے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. یعنی علم کے لیے بھی ضروری ہے جیسے کہ، اور کائنات پر اپنا حکم اور کائنات کو اپنے لیے مسخر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کثرت میں جو ہے وحدت تلاش کی جائے. اور یہ ذہن انسانی کرتا ہے، فکر انسانی کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کثرت میں وحدت کے طریقے یہ ہیں کہ یعنی پہلی مثال جو میں نے دی تھی محسوسات اور مثال میں، تو اس میں تجرید کرتے ہیں. تو یہاں بھی مطلب تجرید کا استعمال ہوتا ہے، اور آپ افراد کے درمیان مماثلت تلاش کرتے ہیں. مثلا یہ کہ ہم افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ایک وحدت سے متعلق جن کو انسان کہتے ہیں، اور اس سے پہلے افراد کو مرد اور عورت میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ سب جو ہیں تجریدی تصورات ہیں، کیونکہ انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، مرد کا کوئی ایس سچ وجود نہیں ہے، عورت کا کوئی ایس سچ وجود نہیں ہے، بلکہ آپ حقیقت میں جو دیکھتے ہیں وہ فرد ہے. فرد ہے عائشہ ہے، فرد ہے روزینہ ہے، فرد ہے
ہمایوں ہے، فرد ہے، بابر ہے. نہ ہم نے کبھی مرد بطور مرد دیکھا، نہ عورت بطور عورت دیکھی. یہ سب جو ہے وحدتیں ہیں جو ہمارے ذہن کی اختراع ہے ایک لحاظ سے، اور اس کا بنیادی طریقہ بھی تجرید ہی ہے کہ کم، اور تجرید کے ذریعے جو ہے مختلف چیزوں پہ تو اس کو مطلب یہ ہے کہ نو کہیں گے، اور یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ایک اور پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ یعنی انسانوں اور حیوانوں کے درمیان ہم مماثلت تلاش کرتے ہیں مطلب حیوان جو ہے ایک جنس ہے وغیرہ وغیرہ. تو عقل انسانی جو ہے کثرت میں جو وحدت تلاش کرتی ہے، وہ تلاش کرتی ہے تصورات کے ذریعے. اس میں جنس ہے، اس میں نوع ہے، اور پھر جنس اور نوع کی بھی مختلف تقسیم ہے کہ مطلب یہ. اور پھر اب اگر اس کو وحدت تلاش کرتی ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ یہ جو افراد ہے اس کے مجموعے یہ سب انسان ہیں، اور ہم کہیں گے یہ سب مرد ہیں، اور یہ سب عورتیں ہیں، اور عورت اور مرد یہ سب انسان ہیں، اور انسان اور یہ دوسرے حیوان یہ سب حیوان ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح ہم اوپر چلے جائیں تو حیوانوں اور پودوں کے درمیان ہم کہیں گے یہ سارے جسم نامی ہیں، اور پودوں اور پتھروں اور دوسری چیزوں کے درمیان ہم کہیں گے یہ سارے جسم ہیں وغیرہ وغیرہ. اور فلسفی یعنی مطلب یہ ہے کہ اس حد تک ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے ایٹم سے بنی ہے، ایٹم سے مولیکیول بنتے ہیں، اور انسان میں سیل ہیں اور سیل وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری وحدتیں ہی ہیں. آلدو ایٹم کا جو اب وہ تصور ہے وہ ایک لحاظ سے ایک محسوس تصور بھی ہے، وہ بھی ایک فرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ صرف ایک تصور نہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کثرت میں جو ہم وحدت تلاش کرتے ہیں وہ تصورات کے ذریعے، انسان، مرد، عورت، شیر، چیتے، ستارے، سیارے. اب اس بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو وحدت ہے اس کی کوئی حقیقت ہے، یا یہ صرف ہمارے ذہن کی کار فرمائی ہے اور اصل چیز صرف کثرت ہے، یا اس وحدت کی بھی حقیقت. تو اس میں بھی پھر فلسفیوں کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ صرف فرد کی حیثیت، فرد یا علیحدہ چیزوں کی جو ہے اصل حقیقت ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ شخص، یا یہ جانور، یا یہ پتھر، یا یہ درخت، اور تصور جیسے انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، ستارے اور سیارے، جو عمومی تصورات ہیں یہ صرف جو ہے ہمارے ذہن نے اختراع کی ہیں اپنے سمجھنے کے لیے. تو یہ صرف یعنی آلات ہیں. دوسری طرف ایسے فلسفی ہیں جو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی انسان، تصور انسان، یہ ان کی جو ہے اپنی ایک حقیقت ہے. تو یعنی ایک انسان بطور ایک تصور کے کا بھی وجود ہے. اس کو افلاطون جیسے اس کو کہتا ہے مثالی انسان یا آرکیٹائپ. اور جو ہمارے انفرادی انسان ہیں وہ اسی انسان کا ایک جو ہے پرتوں ہے. جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ جناب یہ سب جو ہے خیالی باتیں ہیں، انسان کوئی چیز نہیں ہے، مرد کوئی چیز نہیں ہے، عورت کوئی نہیں، اصل چیز ہے وہ انفرادی چیزیں ہیں، اور انہیں انفرادی چیزوں کے مجموعے کو جو ہے انسان کہتے ہیں، یا مرد کہتے ہیں، یا عورت کہتے ہیں. تو اس بارے میں بھی مطلب یہ پھر جو ہے اس کا تعلق جو ہے پھر کائنات کی حقیقت کے بارے میں ہے. کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کثرت ہے جس میں وحدت جو ہے وہ
ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس وحدت کی کوئی علیحدہ حیثیت ہے. اور دوسرا تصور یہ ہے کہ کائنات جو ہے وحدت ہے، اور کثرت جو ہے اس وحدت کا جو ہے کسی نہ کسی لحاظ سے پرتو ہے. تو یہ دوسرا تصور ہے، اور اس کی بھی نیازی صاحب یہاں تذکرہ کریں. اور یہ دونوں جو تصورات ہیں ان کا عمومی تعلق ہے ایک دوسرے سے، کیونکہ اگر آپ صرف یعنی وحدت کی اصل حقیقت کو مانتے ہیں تو پھر مطلب یہ کہ آپ محسوس عالم کو جو ہے اس سے آپ کا تعلق مختلف ہوگا. اور اس بارے میں بھی وہی اختلافات ابھریں گے جو پہلی تقسیم کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں. اور علامہ اقبال اور نیازی صاحب کا جو عمومی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی حقیقتوں میں جو ہے کوئی تضاد نہیں ہے اور کوئی دوئی نہیں ہے. اور مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم محسوسات پر زور دیں فکر کو نظر انداز کرتے ہوئے، یا فکر کو پر زور دیں محسوسات کو نظر انداز کرتے ہوئے. ان کے نزدیک جو ہے یہ محسوس اور فکر اور وحدت اور کثرت جو ہے ایک دوسرے کے سے علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ عمومی نقطہ نظر. تو اس لیے وہ ہر ایسی فکر پر تنقید کریں گے جو ایک چیز کو پر زور دیتی ہے اس حد تک کہ دوسری چیز کو نظر انداز کرنے کی حد تک. تو وہ تو اب یہاں جو ہے نیاز صاحب کی بات جو ہے وہ پوری یعنی واضح نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں نے آپ کو ایک تناظر دے دیا تاکہ جو ہے اس کے نتیجے میں آپ جب دوبارہ خود پڑھیں تو اس پہ مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فکر ہی کو لیجیے. فکر اگرچہ ذہن انسانی کا وہ خاصہ ہے جس کا عمل داخل زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے اور رہے گا، مگر جس نے اس کل کو نظر انداز کرتے ہوئے جس کا وہ خود ایک جز ہے، یعنی مجرد جب یہاں کل سے مراد جو ہے عالم محسوس ایز اے ہول بطور یعنی مجرد نے فلسفے کی شکل اختیار کر دی، یعنی محسوس کو بالکل نظر انداز کر دیا، کثرت کو بالکل نظر انداز کر دیا. اور اس میں فلسفے سے مراد ان کی وہی فلسفہ ہے جو مطلب صرف تجریدیت پر زور دیتا ہے، کیونکہ ہر فلسفہ تو یہ نہیں کرتا. یعنی مجرداً جب فلسفے کی شکل اختیار کی تو ان قوموں میں جو محسوس کی خوگر تھیں اور جن کا خیال یہ تھا کہ کثرت کا وجود اپنی جگہ جو ہے مستقل ہے، مشتمل نہیں ہونا چاہیے، مستقل ہے. یہ وثنی نقطہ نظر ان معنوں میں ہے کہ یہاں جو ہے آپ وحدت کا انکار کر رہے ہیں اور صرف کثرت کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس میں وحدت کا انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وحدت کو تلاش کرنا پڑے گا صرف مجرد فکر میں، اور اس کے لیے آپ کو ایک نیا عالم تخلیق کرنا پڑے گا. یہ مطلب نیازی صاحب کا خیال ہے. تو یہ وثنی نقطہ نظر تھا اور ظاہر ہے دیر تک قائم نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے کہ ناممکن تھا کثرت بطور کثرت اپنے عناصر میں کوئی مفاہمت پیدا کر سکتی. تو کثرت یعنی زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم کثرت میں وحدت نہ تلاش کریں تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو جاتا. تو یہ وثنی نقطہ ظاہر ہے کہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ناممکن تھا کہ کثرت بطور کثرت اپنے عناصر میں کوئی مفاہمت پیدا کر سکے. لیکن میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ اس کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے کہ کثرت ہے لیکن فکر جو ہے اس میں وحدت تلاش کرتی ہے صرف آلات کے طور پہ، اور اس وحدت کو جو ہے ہائپوسٹیٹائز یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقی وجود تسلیم نہیں کر سکتی. تو یعنی جو تجربیت کرتی ہے تو تجربیت یہ نہیں کہتی کہ وحدت کا اپنا کوئی وجود ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وثنی نقطہ نظر کو جو ہے ایک تجریدی افلاطونی فلسفے کا سہارا لینا پڑے. بہرحال یہ میرا خیال ہے. لہذا وثنی تہذیب و تمدن نے مجرد فکر کا سہارا لیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ ضروری نہیں ہے. مجرد فکر نے وحدت کی جستجو کی تو کثرت کے ساتھ ساتھ زمان و مکان کی اس دنیا کا بھی انکار کر دیا.
جس میں اس کا اظہار ہو رہا تھا. یعنی مطلب یہ کہ ایک ایکسٹریم پہ تھے کہ کثرت، اور کثرت میں وحدت کا انکار کر رہے تھے، تو پھر وحدت کی تلاش میں ان کو اس کائنات سے باہر ہی جانا پڑا. تو ایک طرف تو وہ کثرت کو مانتے ہیں اور وہی وثنیت ہے، اس میں وحدت کو نہیں مانتے، اور جب وحدت تلاش کرتے ہیں تو اس دنیا میں پھر ان کو وحدت نہیں ملے گی، اس کے لیے ایک نیا عالم ان کو کھڑا کرنا پڑے گا، مثالی عالم یا افلاطونی عالم. تو اس کے نتیجے میں ایک دوئی پیدا ہو گئی کہ زندگی کا جو ہے اس عالم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس عالم کا اس عالم سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ مطلب یہ ہے کہ نیازی صاحب کا خیال ہے. لہذا وثنی تہذیب و تمدن نے مجرد فکر کا سہارا لیا، اور مجرد فکر نے وحدت کی جستجو کی تو کثرت کے ساتھ ساتھ زمان و مکان کی اس دنیا کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ زمان و مکان کی دنیا جو ہے کثرت کی دنیا جس میں اس کا اظہار ہو رہا تھا. یہ وجہ ہے. تو اب نیازی صاحب کے نتیجے میں یہ مطلب کثرت، اور اقبال کے نتیجے میں بھی، اور یہ ہیگیلین نقطہ نظر ہے ان معنوں میں کہ وحدت جو ہے کثرت میں اپنا اظہار کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ فلسفے کے نشو و نما نے اول جو راستہ اختیار کیا اس میں حقیقت صرف فکر تک محدود ہو کر رہ گئی، یعنی تجریدی عالم تک، اور اس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ حقیقی دنیا میں جو ہے انہوں نے وحدت کا انکار کر دیا. حالانکہ بحیثیت ایک کل حقیقت کے تصور کا یہ مطلب نہ تھا کہ اس سے اشیاء و حوادث، یا یوں کہیے کہ واقعات اور حقائق کی دنیا باطل ہو جائے. تو یہ نیازی صاحب کا خیال ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وحدت جو ہے اور کثرت، وحدت جو ہے وہ وحدت ہی ہے جو کثرت میں منعکس ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک طرح کی افلاطونیت ہے، لیکن ایسی افلاطونیت جو تجریدیت کا انکار کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو وحدت ہے وہ کثرت کے ذریعے اپنے آپ کو اپنا اظہار کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کثرت کے علاوہ. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ.